تو غدیر کا یہ واقعہ ہوا کیسے؟ مشہور ترین واقعہ یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتاب میں جو پڑھا صرف اہل سنت کے 21 یا 22 ریفرنسز میں دے سکتا، 20 یا 21 یا 22 ریفرنسز میرے پاس کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ واقعہ، ایسا نہیں کہ واقعہ نہیں تھا، ہوا ہی نہیں واقعہ، لوگ نہیں مانتے وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعہ غدیر یہ 10 ہجری کو ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا، اور فتح مکہ کے بعد، اور مجھے حج پہ جانا، اس پہلا حج ہے اسلام کا پہلا حج، اور سرکار نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا حج کو، میں خود جاؤں گا۔ تو ہر طرف سے لوگ آئے۔ مسلمانوں کی روایتوں میں ہے کہ 100,000، بعض روایتوں میں 120,000 یا 110,000، 1,10,000 اس زمانے کی آبادی کا اندازہ لگاؤ۔ پوری جہاں جہاں اسلام تھا ہر طرف سے لوگ آئے تھے۔ میں صرف آپ کے واقعے کا تاریخ کے واقعے کا اسکیچ کھینچ رہا، 30-35 منٹ میں نہیں ہوگا۔ سب حج پہ جمع ہو گئے۔ حج ختم کب ہوتا ہے؟ 12 ذی الحجہ کو آفٹرنون میں، زوال کے وقت۔ اللہ ہم کو نصیب کرے حج، اور جنہوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول کرے۔ حج ختم ہوتا 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا، 12 ذی الحجہ کو ختم ہوتا۔ اب ایک ہسٹری بتا رہا میں آپ کو۔ 12 ذی الحجہ کے آفٹرنون میں حج ختم ہو جاتا۔ اب وہاں پہ جب جیسے ہی ختم ہوتا قافلے جانے لگتے، کعبہ آتے، طواف کرتے، نکل جاتے۔ تو وہاں پہ بھی یہی ہوا، اس سال بھی یہی ہوا، قافلے چلنے لگے۔ سرکار کو تو پتہ ہی تھا، چلے۔ غدیر کا میدان جو ہے یہ مکے سے 130 کلومیٹر یا آج کے زمانے میں 150 کلومیٹر پہ، یہ میدان ہے جوفا۔ آج جو جوفا جو جگہ ہے، جوفا یہ کعبے کی میقات ہے۔ اگر کوئی جدہ سے جائے تو جوفا جاتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ سے کوئی حج پہ آئے تو مسجد شجرہ۔ اللہ نے کعبے کو، بیچ میں کعبہ ہے، اس کے چاروں طرف اللہ نے 4، میری اپنی زبان میں بول رہا، چیک پوسٹ بنائے کہ اگر کوئی مکہ میں انٹر ہو تو اس چیک پوسٹ سے ہو کے ہو، اپنے کپڑوں کو بدلو، احرام پہنو اور جاؤ۔ ایسے پینٹ شرٹ میں نہیں جا سکتے اگر پہلی دفعہ جا رہے۔ تو یہ جوفا، آج بھی جوفا موجود ہے، میدان غدیر موجود ہے۔ اگر آپ کو تصاویر چاہیے I can provide you، میرے پاس ہے، اس لیے کہ میں نے خود کئی دفعہ کیا۔ تو جوفا میں ایسا سپاٹ تھا، یہ ہم غدیر خم بولتے ہیں۔ خم جو ہے ایک کنویں کا نام ہے۔ میدان غدیر میں ایک کنواں تھا جوفا میں، اس کنویں کے پاس یہ واقعہ ہوا، اسی لیے اس کو غدیر خم بولتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، چورستہ تھا، 4 راستے جاتے تھے۔ جو بھی مکہ آیا اس کو وہاں تک، غدیر کے میدان تک آنا لازم تھا۔ وہاں سے کوئی طائف جا رہا، کوئی مدینہ جا رہا، کوئی یمن جا رہا، کوئی ریاض جا رہا، کوئی مختلف جگہوں پہ، تو پورے قافلے نکل کے جوفا تک پہنچے اور وہاں سے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ تو یہ قافلے پورے پہنچ رہے تھے، 1,00,000 آدمی اونٹ اور گھوڑے پہ چلنے والے۔ غور سے سنو، جیسے ہی سرکار کا اونٹ پہنچا، آپ کو تو پتا تھا ابھی ہزاروں لوگ پیچھے، ہزاروں لوگ آگے چلے گئے، جب آپ کا اونٹ پہنچا تو وہاں پہ یہ آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو جس کا ہم نے آپ کو پہلے حکم دیا، اگر نہیں پہنچایا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ عزیزوں، میں تو کہتا ہوں کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک کی نبوتیں سٹیک پہ آ گئی تھیں۔ ارے یار آہستہ تو مت سنو نا، سٹیک پہ آ گئی تھی، اس لیے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ اپنی زبان میں بول رہا، مجھے اللہ معاف کر دے، تھریٹ کر رہا تھا رسول کو، تھریٹ تھا، لٹرلی تھریٹ تھا۔ جس رسول کو اللہ اتنی محبت سے بات کرے، ہمیشہ حبیب بولے، یاسین بولے، مزمل بولے، مدثر بولے، اس رسول کو پتا لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رسول کو تھریٹ نہیں تھا، مسلمانوں کو تھریٹ تھا کہ اگر اب اعلان جو ہونے والا ہے اس اعلان کو ایکسپٹ نہیں کرو گے تو تمہارا اسلام تھریٹ پہ آ جائے گا۔
सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। कहा क्या कि ये पैगाम नहीं पहुंचा तो कुछ नहीं किया। दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? बड़ा एहतमाम किया। अपने मेरी तरफ देखो, ऊंट को रोक लिया, रोक के लोगों को बुलाया, सलमान और बुजर को बुलाया कि हजारों लोग आगे चले गए, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, ऊंट पे जा रहे। कहा इनको बुलाना है, पीछे वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि पीछे वाले तो आएंगे तो रुक जाएंगे, जो आगे जाए गए उनको कैसे बुलाएं? इसलिए कि अरब है, अरब का मिजाज है, मैं तो पूरी जिंदगी अरब में रहा, इनका मिजाज। इतना थक गए, अब जाना है घर को, तब इनको बुलाने के लिए अल्लाह के रसूल ने वो जुमले इस्तेमाल किए। सलमान और बूजर से कहा, इसलिए कि रसूल से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता था इनके जहनों को। रसूल ने कहा कि सलमान, इनको ये जुमला बोल के पुकारो कि हय्या अला खैरिल अमल, इसलिए कि नमाज का हुक्म आ गया, रोजे का आ गया, हज का आ गया, ज़कात का आ गया, सारे हुक्म आ गए। अब सारे हुक्म के ऊपर एक हुक्म है, बोलना नहीं है। कहा हय्या अला खैरिल अमल कैसे पुकारो? खैर अमल जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये वो डिग्री है कि मुसलमान चौंका के सारे हुक्म के बाद अब कौन सा हुक्म है जो अल्लाह का रसूल बुला रहा? सब पलटे। अल्लाह का रसूल जानता था कि इनको जब तक कुछ दोगे नहीं आएंगे नहीं। हकीकत है, लालची लोग तो थे ना, इसलिए कभी लालच नहीं करना। अली वाला लालच नहीं करता, याद रखो, इसलिए कि जो इमाम देगा वो कौन देगा। तो हुआ क्या, अब लोग पलटने लगे। ऊंट को पलटाना, काफिलों को पलटाना वो सो डिफिकल्ट, सिवाय सरकार के कोई नहीं कर सकता था ये काम। सारे के सारे पलटे। चलो मैं 1 लाख लेता हूं, 1 लाख आदमी जमा हो गया। अब सब आगे सरकार से पूछ रहे क्या, बोलिए क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे ऐलान करना है, लेकिन ऐसे थोड़ी ऐलान करूंगा, पहले ये जो मैदान है ना इसको साफ कर दो, जितने कांटे हैं सब निकालो। दोस्तों नहीं समझे, विलायत अली का ऐलान से पहले कांटों को साफ करो। आज भी चेक करो कांटों के साथ कौन है, अली के साथ कौन है। उसके बाद पूरा मैदान को साफ किया गया। छोटे छोटे पौधे थे, ट्रीज थे जिसको बोलेंगे, वो थे, उसको कटवा दिया। सरकार का एक एक अमल हुज्जत से खाली नहीं है, हुज्जत से खाली नहीं है, साफ करवा दिया। का प्लीज सिट डाउन, इंग्लिश में नहीं बोला। अल्लाह का रसूल तो जानता था वो हर जबान का मालिक है, लेकिन वो जाहिल थे कमबख्त। सबको कहा बैठ जाओ, सब बैठ गए। कभी आपने सोचा कि मैदान को साफ क्यों किया, पौधे क्यों कटवाए? और एक बात बोलूं, क्या कहा, ये जो सर पे गतरा था ना अरब का वो भी उतार दो। आप इमेजिन करो, गदीर का मैदान एक ऐसा मैदान है कि जहां हजारों बॉल्ड बैठे हुए थे, सर के पे जिसके बाल नहीं थे इसलिए कि हद से आ रहे थे, क्लीन शेव थे, दाढ़ी नहीं, सर। मैंने जो मैसेज देना था वो दिया। उसके बाद ये उतरवाया, पौधे कटवाए, उसके बाद कहा जो जूते पहने हुए हो ना वो भी उतार दो। कई पॉइंट्स यहां क्लियर हुए कि जिक्र अली सुनना है तो प्रॉपर बैठ के सुनो, एहतराम से सुनो, जूते पहन के मत सुनो, सब बैठ के सुनो एहतराम से। सबको बिठा दिया। उसके बाद अल्लाह का रसूल कहता है कि मुझे मिंबर चाहिए। वाई, क्यों चाहिए मिंबर? कई ऐसे मौके आए कि जहां रसूल ने खड़े रह के खुतबा दिया, और मक्का तो एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों में घिरा हुआ है, कई पहाड़ में छोटे छोटे रॉक्स भी है वहां पे। क्यों मांगा मिंबर? इसलिए कि सरकार जानते थे कि जिसका ऐलान करने जा रहा, जिस हुक्म का ऐलान देने जा रहा, बाद में मुसलमान ये ना कहेंगे अली का जिक्र मिंबर पे नहीं होगा। पहली मंजिल पे बता दिया जिक्र अली बुलंदियों पे होगा। समझ में आई बात? मिंबर ला तो कितने कजावे थे, ला
80,000 سارے کجاوے اتروا لیے. اس کے پیچھے بھی ایک تھیم ہے, سارے کجاوے اتروا لیے, کجاووں کا ممبر بنا ہے. اب سنو, ممبر بن گیا, ہیوج ممبر بنا, اس لیے کہ ان کو سب کو دیکھ بتانا تھا. ہیوج ممبر بنا کے سرکار ممبر پہ, میں شارٹ کر رہا, میرا گھڑی دیکھ کے پڑھ رہا, ممبر پہ گئے. ممبر پہ جا کے اللہ کے رسول کا ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے, خطبہ ہی. یہ جو یوتھ مجھے سن رہا اس وقت یہاں پہ گوونڈی میں, اور جو باہر سن رہا مجھے, میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو, یوتھ کو, بڑوں کو نہیں, کہ اللہ کے رسول کا یہ خطبہ پڑھو. گوگل کرو, یہ خطبہ ملے گا. میں تم کو بول رہا, اپنی زبان میں پڑھو, ہندی میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو. 2 خطبے ضرور پڑھنا, ایک مظلوم شہزادی کا دربار کا باغ فلک والا, اور خطبہ غدیر. اگر تم خطبہ غدیر پڑھو گے رسول کے, خالی بیٹھ کے غدیر کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, تم کو علم بھی لینا ہے. اس لیے کہ اگر تم پڑھو گے تمہاری زندگی بدل جائے گی, لائف بدل جائے گی, تقدیر بدل جائے گی. اللہ کے رسول نے جس انداز سے اس خطبے میں بتایا, ایسا لگ رہا فصاحت و بلاغت کے گوہر برس رہے تھے. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا آپ سے, ریکویسٹ کر رہا, جہالتوں میں مت رہو. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا, علم سے سمجھ میں آتا, یاد رکھو. میرے یوتھ کو میں میسیج دے رہا, گوونڈی والو, مولا تم کو سلامت رکھے, مولا تم کو آباد رکھے. لیکن یاد رکھو, جب تک تم اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, امام بھی نہیں کرتا تمہاری لائف کو چینج. اور ایجوکیشن کو حاصل کرو, جتنا ایجوکیشن کو حاصل کرو گے گوونڈی میں, اتنا تم گرو کرو گے لائف میں, اتنا تم ذکر علی کو دنیا تک پہنچا سکتے. جہالتوں میں رہ کے, میٹرک کر کے, انٹر کر کے اگر زندگی گزارو گے تو علی والا نیچے نہیں ہے, علی والا بلندیوں پہ رہتا ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے, ویسے زیادہ نہیں بولتا میں, کہ علم کو حاصل کرو تو پھر امام علی سمجھ میں آتا. امام علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو جہالتوں میں, وہ جاہل تھے جنہوں نے علی کو نہیں مانا. حقیقت ہے, اگر عالم ہوتے تو کبھی نہیں کرتے. جہالتیں رہیں گی, حسد پیدا ہو جائے گا, حسد پیدا ہوگا, امام علی کی محبت خود بخود دور ہو جائے گی. بس یہ پیغام دیا. اب کیا ہوا سنو, اللہ کے رسول منبر پہ گئے اور جا کے خطبے کو ارشاد فرمایا, بولنے لگے. ایکسٹمپور بولیں سرکار, نیچرلی ایکسٹمپور ہی بولیں گے. بولتے رہے, بولتے رہے, بولتے رہے, بتاتے رہے اپنے احسانات کو گنایا, کہ تم جہالتوں میں تھے, میں نے علم دیا. تم اندھیروں میں تھے, میں نے نور دیا. تم بت پرستی کر رہے تھے, میں نے صراط مستقیم بتایا. تم جہنم کے دروازوں میں تھے, میں نے کھینچ کے جنت میں لا لیا. میں نے تمہاری زندگیوں کو بدلا. پلیز میری طرف دیکھو. جب یہ ہوا, بولتے رہے, ایک سٹیج ایسا آیا, افسوس کہ میں نہیں پڑھ سک رہا وقت کی وجہ سے. ایک سٹیج ایسا آیا, اللہ کے رسول نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا, احسانات گنا کے کہا, یہ بتاؤ کیا میں تمہارے اوپر, تمہارے نفسوں کے اوپر طاقت رکھتا ہوں, قوت رکھتا ہوں, تو سارا مسلمان لاکھ ایک آواز ہو کے کہا خالو بلا, کہہ دیا کہ اب ہماری مرضی نہیں, جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی. دوستو اس میں کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اب بامبے میں زندگی ویسے مت گزارو اپنی مرضی سے, زندگی ویسے گزارو جو علی کی مرضی ہو. اب ہماری مرضی کچھ نہیں ہے غدیر کے بعد, جو معصوم کی مرضی وہ ہماری مرضی. جب سب نے کہا خالو بلا یس, ہمارے اوپر آپ کو قوت ہے طاقت, اب رسول نے کہا, اب میری طرف دیکھو, مجمع بھرا ہوا, سرکار منبر پہ, سب نے کہا کہ خالو بلا. اب اللہ کے رسول نے, مولا میرا سامنے بیٹھا ہوا تھا, امام علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ہمیشہ سامنے بیٹھتے تھے. آپ سے بھی بول رہا, کسی کی بھی مجلس میں جو ہم فرش پہ آ کے بیٹھو, باہر مت کھڑے رہو, دور ازا قریب ہے. باہر ٹھہرنے سے نظر کرم بی بی نہیں ہوتا. میں کیا بول رہا, میں کیا بول رہا, میں کیا بول رہا, یہ یاد رکھو. جگہ نہیں ایک الگ بات ہے, خالی باہر کھڑے رہ کے گوسپ کرنے سے مجلس کا ثواب نہیں ملتا. مجلس کا ثواب اس وقت ملے گا جب تم فرش ازا پہ بیٹھو گے.
امام بارگاہ خالی ہے اور میں باہر کھڑا ہوا ذاکر پڑھا. ویری بیڈ ویری بیڈ. یہ مجلس کی تہذیب نہیں ہے. میں بچوں کو یوتھ کو بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کہ یا علی قریب ہو. مجمع کو معلوم ہی نہیں کہ اب ہونے والا کیا ہے. میرا مولا اٹھا. اب مولا آئے ایسا چہرہ رسول کی طرف, علی کا چہرہ اور رسول کا چہرہ ایک سائڈ ہو گیا. ایسا ہے. اللہ کے رسول جب مولا سیڑھیاں چڑھے منبر کے, امام علی کو ایسا پلٹا دیا ٹورڈز مجمع. یہاں لا کے پورے مجمع کو علی کو سامنے کر دیا. اس کے بعد ایسا سامنے سے نہیں اٹھایا امام علی کو, پیچھے سے اٹھایا. پیچھے سے ایسا اٹھانا شروع کیا. اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپا لیا. اب صرف میرا مولا کا چہرہ پورا مجمع میری طرف دیکھو, مجمع ہے. اٹھا کے کچھ نہیں کہا, ایسا پھرا کے کہا یہ بولو یہ کون ہے. تو پورے مجمع نے علی 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 کہا. غدیر میں رسول نے علی علی کروا دیا. مجمع کو کہا یہ کون ہے, مولا کو کون نہیں جاتا تھا. اچھا یہ بولیے بلند اتنا کیوں کیا رسول نے, وائی. امام علی کو تو سبھی جانتے. اگر دیکھیے زبان سے بھی بول رہے تھے, پریکٹیکلی بھی بتانا چاہتے تھے. کیوں بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ ہم نہیں جانتے تھے, بہت دور بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے نہیں دیکھا تھا. اتنا بلند کیا کہ پورا مجمع دیکھ رہا. بلند کر کے کہا سنو یہ علی ہے نا. سب نے کہا علی ہے علی علی. اب کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا اس کے علی مولا. عربی میں یاد رکھو فے, پلیز میری طرف دیکھو, فے دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو ساری دیواریں ٹوٹ جاتی, مل جاتا وہ. کن فیکن, اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. یہاں پہ بھی کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. اسی لیے ہم اذانوں میں یہ کہتے ہیں, اقامت میں اذان میں, کہ خلیفتہ بلا فصل. کوئی دیوار نہیں ہے بیچ میں. کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن تیسرا مانتے, چوتھا مانتے, پانچواں مانتے. چوتھا پانچواں ماننے سے نہیں ہوتا. ہم کو وہ ماننا ہے جو بلا فصل ہو. سب کی ریسپیکٹ ہے, ریسپیکٹ کرو سب کو, برا کسی کو مت بولو, لیکن وہی امام کا چاہنے والا ہوگا جو بلا فصل ہوگا. اور ولایت کا بتانا آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو, اپنی اولاد کو. وہ آگے بولوں گا. جب اعلان ہو گیا مولا کو نیچے کیا. نیچے کرنا تھا, جبرائیل آ گئے. جبرائیل بھی ایسا لگتا ہے کہ موقع ڈھونڈتے تھے, فوراً نیچے آئے. جبرائیل نے آ کے وہ مشہور آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ کا وہ مزاج, اللہ کا وہ سکون, اللہ کا وہ لہجہ جو ابھی یا ایھا الرسول بلغ کہہ رہا, اب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آئے میرے حبیب آج ہم نے دین کو کامل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. جو میں نے کہا تھا کہ سٹیج پہ تھی نبوت, نبی آدم سے لے کے خاتم تک, اگر اعلان ولایت امیر المومنین نہیں ہوتا تو نبوتیں ختم ہو جاتی. آج اعلان کر کے وہ اسلام جو آدم لے کر آئے تھے وہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا. ایسا کمپلیٹ ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم. پھر فوراً کہا اتممت علیکم نعمتی. میرے حبیب آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. اب آپ سوچو ساری نعمتیں ولایت امیر المومنین کے اوپر ہیں. ولایت امیر المومنین ہے تو یہ نعمتیں ہیں. پھر کہتا ہے کہ رضیت لکم اسلام دینا, آج ہم راضی ہو گئے. ارے جس کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے وہ کافی ہے ہمارے لیے. یہ اعلان ہونے کے بعد اب سنو, اعلان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے بڑا اہتمام کیا تھا. ایک کیمپ لگوایا, خیمہ جس کو بولتے ہیں وہ لگوایا. بس میں آخری سٹیج پہ ہوں. خیمہ لگوا کے میرے مولا سے کہا کہ یا علی جا کے بیٹھ جاؤ. میرا مولا بیٹھا. اب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ ہر آدمی جائے اور جا کے علی کو مبارکباد دے. کیوں دے؟ ابھی تو ہاتھوں پہ بلند کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ علی ہے.
اب فزیکلی کہا جا کے ہاتھ ملا اور مبارکباد دو، اس لیے کہ جب تم ہاتھ ملا کے مبارکباد ڈائریکٹ دو گے پھر تم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جانتے تھے. کوئی ایشو کو چھوڑا ہی نہیں رسول نے، اب کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہیں پہ تو وہ جملہ ہے اس ظالم کا، میں نام نہیں لینا، ظالم بول رہا خالی، بخن بخن یا علی، کہ مبارک ہو تم مومنین کے مولا بن گئے. اور کتنے دن آپ کو معلوم یہ کیمپ تھا کیسا؟ کیمپ کے انٹرنس کے اوپر سلمان کھڑا ہوا تھا، انٹری کے اوپر، اور کیمپ کا جو پیچھے کا دروازہ تھا جہاں سے ایگزٹ تھا وہاں ابو ذر کھڑا ہوا تھا. دونوں کو انسٹرکشن یہ تھے کہ ایسا نہیں کہ پورا مجمع آ جائے ایک ساتھ آ کے گرے، نہیں، اس میں تو بھول سکتے کہ کیو بنا کے کھڑے رہو. یہ جو کیو سسٹم شروع ہوا غدیر سے شروع ہوا، ایک ایک کر کے جانا، ایک ایک کر کے آیا، اور جو باہر جانے کا جو راستہ تھا وہ ایگزٹ سے تھا. ابو ذر کے پاس جاتے تھے، اپنا کجاوا لیتے تھے اور جاتے تھے، تو کوئی مس ہی نہیں ہوا. ایک آدمی بھی یہ نہیں بول سکتا تھا کہ ہم آئے تھے کجاوا دیا تھا لے کر چلے گئے، ہم بیزی تھے ہم چلے گئے. ہر آدمی 1,10,000 جتنے تھے ان سب کو روک کے، یہ 3 دن یا 5 دن کا پروسیس ہے، 5 دن تک مسلسل میرے مولا کو مبارکباد دی گئی. کیوں؟ اس کا ایک تھرڈ ریزن یہ ہے کہ عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو جو گھر والے ہوتے جو نہیں گئے وہ لوگ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 12 کو حج ختم ہوا، یہ لوگ اب 13 کو 14 کو 15 کو 16 کو آ جائیں گے، یہ ان کا کیلکولیشن برابر ہوتا تھا. لیکن اب 5 دن لیٹ ہو گئے، گھر والے سارے پریشان جو نہیں آئے، اس لیے کہ کہیں کوئی حادثہ نہیں ہو جائے، کہیں کوئی مر نہ گیا، کوئی بیمار نہ ہو، سارے گھر والے پریشان. جب قافلہ اپنے اپنے وطن پہنچا تو ہر عورت نے اور جو نہیں گئے تھے ان لوگوں نے یہ پوچھا بابا اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ تو وہاں پہ بھی غدیر کا اعلان ہوا، وہاں پہ بھی غدیر کا اعلان ہوا. اللہ کے رسول نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ غدیر کا اعلان صرف میدان غدیر میں ہوا. وہاں جا کے لوگوں نے کہا بابا سنو علی مولا بن گئے. چل بات پڑھ لے محمد والے.